وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق جو کہ مغازی کے متعلق تھا وہ سن لیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی غزوات آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھنے، سینے میں محفوظ کر کے پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرماتے ہوئے آگے دین میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم صحیح بخاری حصہ دوم سبق نمبر 2 باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقتل ببدر پڑھیں گے، ان مقتولین کے نام جو کہ بدر میں قتل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے قتل ہونے کی آپ نے پہلے سے ہی خبر دے دی تھی، ان کا بیان ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجیے۔ جی عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں باب غزوۃ العشیرۃ او الاسیرۃ، غزوہ اسیرہ یا عشیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان غزوات کو پڑھا تھا جو کہ ابتدائی طور پہ غزوہ بدر سے پہلے کے غزوات تھے، جو مدینہ منورہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے ہیں۔ اور آج ہم غزوہ بدر کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث سے کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے قتل کی بشارت دے دی تھی کہ یہ فلاں فلاں کافر قتل ہوں گے جو کہ کفر کے سرغنے تھے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ ہے، تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے عبارت اور ترجمے پر فوکس کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہات اس پر کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ میں واقعہ بدر کی جو اہم واقعات ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات بھی کریں گے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس حدیث سے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک کا نام سعد تھا اور ایک کا نام امیہ تھا۔ یہ دونوں دوست تھے زمانہ جاہلیت میں بھی۔ امیہ کا نام یہ لکھا ہوا ہے اور سعد کا نام یہ لکھا ہوا ہے۔ سعد مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور امیہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ وہ سعد مسلمان ہو گئے تھے، امیہ کافر تھا، بلکہ کافروں کا سردار تھا، لیکن چونکہ دوستی تھی ان کی آپس میں، اس وجہ سے بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ جب ایک دوسرے کے پاس آتے تو ایک دوسرے کے گھر میں رہتے اور ایک دوسرے کا اکرام کرتے۔ حضرت سعد اگرچہ مسلمان تھے لیکن پھر بھی امیہ اپنی پرانی دوستی کو نبھایا کرتا تھا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت سعد مکہ میں آئے امیہ کے پاس، تو وہاں ابو جہل نے ان کو روکا کہ بھئی تو نے امن کے ساتھ تو یہاں پر پھر رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے تھوڑی سی آواز اونچی کی۔ بہرحال امیہ تھا تو کافر ہی، اس کو ابو جہل کے ہی ساتھ منظور تھا، اس وجہ سے اس نے کہا سعد اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھو۔ اس پر حضرت سعد نے کہا امیہ تو بات نہ کر میرے ساتھ، تجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں گے، آپ کے ساتھ ہی قتل کریں گے۔ وہ اس کے پاؤں کے تو نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ایسی پختہ بات ہے کہ پتھر اور لوہے پر لکیر تو بہت کمزور مثالیں ہیں اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلتی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو آج ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ حدثنی احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق قال حدثنی عمرو بن میمونہ انه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف نهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك قال هذا سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا
وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن متى منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقا على أهل المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنهم قاتلوك. قال بمكة. قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى آله فقال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. فقلت له بمكة. قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس فقد تخلفت أنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جاهزيني. فقالت له يا أبا صفوان قد نسيت. قال لك أخوك ما قال لك أخوك اليسربي؟ قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا أكل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر. صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. اللہ کے نبی نے بھی سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا. یہ واقعہ ہے بدر سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قتل ہونے والے کفار کی خبر دی اس کے بارے میں. راوی بیان کرتے ہیں احمد بن عثمان، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شراح بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن یوسف نے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ابو اسحاق سے. فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عمر بن میمون نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں حدیث بیان کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کالا، وہ فرماتے ہیں اس کالا کا فاعل سعد بن معاذ ہے. کانا صدیقا لی امیہ بن خلف، یہ امیہ بن خلف کے دوست تھے زمانے جاہلیت میں. وکانا امیۃ اذا مرہ بالمدینہ تھی، مرہ کا ویسے معنی ہوتا ہے لغوی گزرنا، مراد یہ ہے کہ جب مدینہ سے گزر ہوتا ہے، یعنی شام کے مکہ والے لوگ شام میں مدینہ سے گزر کے جایا کرتے تھے چونکہ تجارتی اسفار ہوا کرتے تھے اس وجہ سے. نزل علی سعد، تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتے تھے. نزل کا معنی ہوتا ہے اترنا، لیکن یہاں معنی ٹھہرنا. تو جب کبھی کسی مہمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو لفظ ہوتا ہے نزلہ، تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتے تھے. وکان سعد، اور سعد اذا مر بمکہ تھا، جب مکہ آتے تھے، کیونکہ یہ سعد مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور امیہ بن خلف مکہ میں رہتا تھا. تو جب سعد مکہ میں آتے نزل علی امیہ، تو امیہ کے گھر میں ٹھہرتے. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مدینہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے یا تشریف لائے، قدیمہ کا معنی ہے آنا، تو مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. انطلق سعد معتمرا، تو حضرت سعد عمرہ کے ارادہ سے مکہ گئے. فنزل علی امیہ تھا، کیونکہ ان کی دوستی تھی پہلے کی، اسی طرح امیہ کے پاس ٹھہرے بمکہ تھا، مکہ میں. فقال لی امیہ، اور امیہ سے کہا، چونکہ آپس میں دوست تھے، دوستانہ تعلق تھا، جیسے آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں اور کراچی میں کسی دوست کے پاس ٹھہریں. اور امیہ کو انظر لی ساعتن، میرے لیے ایسی گھڑی دیکھو، خلوتن، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، ساعت خلوتن، ایسی تنہائی والی گھڑی دیکھو، لعلی ان اطوف بالبیت، تاکہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لوں، یعنی مکہ مکرمہ میں یعنی عمرہ کر سکوں. فخرج به قریب من نصف نہار، کیونکہ عمومی طور پہ نصف نہار میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نصف نہار کے وقت، جب کوئی وقت قریب ہوگا یعنی نصف لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے گی، تو اس وقت یہ نکلے. فلقیہما ابو جہل، تو ابو جہل ان دونوں کو ملا. اب یہ دونوں امیہ اور سعد جا رہے تھے تو ابو جہل ملا. فقال یا ابا صفوان، تو انہوں نے کہا اے ابو سفیان. اس کالا کا فاعل ابو جہل ہے. ابو صفوان ابو امیہ کی کنیت ہے. کنیت مجھے معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہوں گے، اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر جو والد کو
جو بھی نام دیا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے جس بندے کا نام محمد ہو تو اس کے والد کو کہتے ہیں ابو محمد، اور والدہ کو کہتے ہیں ام محمد یا ام فاطمہ، ام عائشہ، اس طرح کی کنیت کہلاتی ہے. تو ابو صفوان یا ابا سمن من ھذا معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ سعد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ سعد کو یہ جانتا نہیں تھا ابو جہل. فقال ھذا سعد، ان کا یہ میرا دوست ہے سعد ہے، یہ مکہ مدینہ سے آیا ہے میرے پاس. فقال له ابو جہل نے اس کو کہا الا اراک تطوف بمکہ آمنا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ مکہ میں گھوم رہا ہے؟ یہاں پر تطوف کا معنی طواف کرنا نہیں ہے، یہاں معنی گھومنا، یعنی تمہارے ساتھ یہاں آ رہا ہے. اس کو خیر ابو جہل کو تو پتہ تو نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، مکہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے گھوم رہا ہے مکہ میں آمنا، امن کے ساتھ. وقد آویتم السبات، آویتو کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، اور تم نے ٹھکانہ دیا ہے بے دین لوگوں کو. سابی اس کو کہتے ہیں، یہ سبات جمع ہے، اور سابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اپنا دین بدل دیا ہو، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو کہتے ہیں سابی. وزعمتم، اور تمہارا گمان یہ ہے، یعنی اب یہاں سے آگے جو تعلق ہے، یہاں سے زعمتم سے جو آگے عبارت کا تعلق ہے، یہ تعلق ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ابو جہل کہہ رہا ہے اور تمہارا گمان یہ ہے، یہاں تک متوجہ تھا ابو امیہ کی طرف، ابو صفوان کی طرف، اور یہاں سے آگے متوجہ ہو گیا ہے حضرت سعد کی طرف. زعمتم، اور تم یہ کہتے ہو، انکم تنصرونہ، کہ تم ان کی مدد کرتے ہو، وتعینونہ، اور تم ان کی اعانت کرتے ہو. اور تنصرونہ نصرت سے ہوتا ہے، نصرت کا معنی ہوتا ہے مالی مدد کرنا، اور تعینو کا معنی ہوتا ہے جانی مدد کرنا، یعنی مالی اور جانی مدد کرتے ہو، ورنہ دونوں معنی ہم قریب معنی میں آتے ہیں. تنصرونہ نصرت کرنا، تعینونہ اعانت کرنا. نصرت عمومی طور پہ مال سے ہوتی ہے، اور اعانت عمومی طور پہ جان سے ہوتی ہے. بہرحال یہ لفظ قریب المعنی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ انصار کا لفظ، انصار مدد کرنے والے. اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان، بہرحال اللہ کی قسم، اگر نہ ہوتا تو ابو صفوان کے ساتھ، ان ما رجعت الی اہلک سالما، تو اپنے گھر والوں کی طرف سلامتی سے نہ لوٹ سکتا، یعنی سالمن سلامتی کے ساتھ، یعنی میں تجھے قتل کر دیتا. فقال له سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے علاقے کے کیا نام ہے سردار تھے، سعد بن معاذ، بہت عظیم ہستی تھے. ان کو بھی غصہ آ گیا، اور ان کی آواز ابو جہل کی آواز سے اونچی ہو گئی. ان کا رفع صوتہ علیہ، انہوں نے اپنی آواز اس سے بھی بلند کی. کہا اما واللہ لئن منعتنی، اما بہرحال واللہ اللہ کی قسم، لئن اگر منعتنی تو نے مجھ کو روکا، واحد مذکر حاضر کا سیغہ ماضی سے نون بقایا یا ضمیر لگی ہوئی ہے، اگر تو نے مجھ کو روکا، ھذا اس سے، یعنی میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے جا رہا ہوں، لأمنعنک، یہ لام تاکید کا جواب قسم کے بدلے، تو ضرور بے ضرور میں تجھ کو روک دوں گا. لأمنعنک واحد متکلم کا سیغہ، اور آخر میں لأمنعنک ما هو اشد علیک، اگر تم نے ہمیں، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے روکا اس سے، یعنی طواف سے، تو ہم تجھے روک دیں گے. ما ہوا اشد علیک، جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. منہ، اس کا تعلق اشد کے ساتھ ہے. طریقک علی اہل المدینہ، تیرا راستہ اہل مدینہ پر روک دیں گے. کیوں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ والوں کو جو شام جانا ہوتا تھا تو وہ مدینہ سے گزر کے جایا کرتے تھے. فقال له امیہ نے کہا، اب چونکہ امیہ کے دوستانہ تعلق اور دلی ہمدردیاں تو ابو جہل کے ساتھ تھیں، اگرچہ دوست اس کا تھا، سعد کا تھا، لیکن دل طور پہ تو اس کا اپنا سردار مانتا تھا. اس نے کہا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سیدی اہل الوادی، تھوڑا سا غصے سے اس نے کہا اے امیہ، اے سعد، تو اپنی آواز یا لا ترفع بلند مت کر، صوتک اپنی آواز، یا سعد اے سعد، علی ابی الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت ہے ابو الحکم، سیدی اہل الوادی، یہ وادی کا سردار ہے، تو مکہ کی وادی کے سردار، تو مکہ والوں کے سردار ابو الحکم پر اپنی آواز بلند نہ کر اے سعد. اب یہ بات جب حضرت سعد نے سنی کہ ابھی تک تو میرے ساتھ تھا، اب اس کے ساتھ کھڑا گیا، اب یہاں پر حضرت سعد اس کی طرف متوجہ. فقال سعد دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ ہمیں چھوڑ دے، یعنی تو ہم سے دور ہو جا. فواللہ، اللہ کی قسم، اب حضرت سعد نے ایک ہی بات کی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی.
لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انہم قاتلوکا، کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ اب کاف ضمیر کا مرجع کون ہے؟ امیہ۔ کالا بمکہ تھا، اب اس کو ابو جہل کی سرداری بھول گئی، اس کو اس کا سردار ہونا اور اس نے جو منع کیا سب بھول گیا، اپنی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا کالا بمکہ تھا، مکہ میں قتل کریں گے؟ کالا لا ادری، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ جتنی بات پتہ تھی یہ تو میں نے سنا ہے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ ہم امیہ کو قتل کریں گے، لیکن یہ نہیں سنا کہاں قتل کریں گے۔ ففزع لذلک امیہ فزعا شدیدا، امیہ اس بات سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ شاید زندگی میں کوئی آدمی اتنا خوف زدہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکل جاتی ہے وہ لوہے پر لکیر اس کے مقابلے میں ہلکی تشبیہ ہوگی۔ فلما رجع امیہ الی اہلہ، جب امیہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا، قالا یا ام صفوان، صفوان یہ اس کی بیوی کی کنیت تھی ام صفوان، الم ترى ما قال لی سعد، کیا تو نے وہ نہیں سنا جو سعد نے کہا؟ ترا کا ویسے معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ترا کا جو معنی ہوتا ہے یہ دیکھنا، لیکن دیکھنا دل سے ہوتا ہے اور دماغ سے دیکھنا۔ کیا تو نے اس بات کو غور کیا ہے کہ سعد نے مجھے کیا کہا؟ قالت، تو اس نے کہا ما قال لک، اس نے تجھے کیا کہا؟ یہ ما استفہامیہ ہے، ما قال لک، اس نے تجھے کیا کہا؟ قالا، اب اس کا فاعل امیہ ہے، زعم کا ویسے معنی تھا گمان کرنا، لیکن یہاں معنی کہتے ہیں قال زعم ان محمدن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخبرہم، کہ انہوں نے اس کو خبر دیا ہے، محمد نے، اخبر کا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو یعنی سعد کو، انہم وہ، قاتلیہ مجھے قتل کریں گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کریں گے۔ قاتلیہ، قاتل اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یا اس کے ساتھ متکلم کی لگی ہے۔ فقلت لہ، میں نے اس سے پوچھا مکہ تھا، مکہ میں قتل کریں گے؟ قال لا ادری، اس نے سعد نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ فقال امیہ، امیہ نے کہا واللہ لا اخرج من مکہ، اللہ کی قسم میں مکہ سے نہیں نکلوں گا۔ فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن آیا، استنفر، باب استفال سے ہے، استفال کا مادہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، اور نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا، کوچ کرنا، تو ابو جہل لوگوں سے کوچ کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ابو جہل استنفر کا فاعل ہے، الناس مفعول بھی ہے۔ فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن ہوا، استنفر ابو جہل الناس، ابو جہل لوگوں سے نکلنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بدر کے دن ابو جہل لوگوں کو نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ قال ادرکوا عیرکم، تو تم، اور ابو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے لشکر کو پہنچو، اپنے لشکر کی حفاظت کرو۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلی واقعہ میں بدر میں کچھ نہ کچھ بتا دوں گا کہ یہ اس کے پس منظر کیا ہے۔ فکرہ امیہ، تو جب اس نے امیہ کو کہا کہ تم بھی نکلو، تو امیہ کو یہ بات بہت ناپسند لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیہ نے تو پہلے ہی کہا تھا میں مکہ سے نہیں نکلوں گا۔ این یخرج، یہ ان مصدر ہے، اس نے یخرج فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو امیہ کو نکلنا ناپسند تھا۔ فاتاہ ابو جہل، ابو جہل عطا کا فاعل ہے، ہو ضمیر کا مرجع ابو امیہ ہے۔ ابو جہل امیہ کے پاس آیا، فقال یا ابا صفوان، اے ابو صفوان، انکا متی یراک الناس، کہ تو دیکھ رہا ہے کہ جب تو دیکھ رہا ہے، متی کا معنی جب، یراک الناس لوگوں کو دیکھ رہا ہے، قد تخلفت، کہ تو جب پیچھے رہ جائے گا، یعنی جب لوگ تجھ کو دیکھیں گے، یراک ناس اس کا فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، کہ جب لوگ دیکھیں گے تجھ کو کہ تو پیچھے رہ گیا ہے، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ، اور تو وادی کا، مکہ کا سردار ہے، تخلفوا معاک، تو لوگ بھی تیرے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے جب ہمارا صدر اور وزیر اعظم نہیں جا رہا تو ہم کیوں جائیں؟ تو معاک فلم یزل بھی ابو جہل، اور ابو جہل اس کو مسلسل کہتا رہتا، یہ شیطان تو تھا ہی شیطان، اس نے تو وہاں غرق ہونا ہی تھا، اس نے سوچا میں باقیوں کو بھی لے کے غرق ہوں۔ تو فلم یزل کا معنی ہے ہمیشہ، بھی یہی کہتا رہا ابو جہل، حتیٰ قال، یہاں تک کہ اس نے کہا اما اذ غلبتنی، بہرحال اگر تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، یعنی تو اتنا مجھے کہہ رہا ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، لاشترین اجود بعیر بمکہ، میں مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی اونٹ خریدوں گا۔ لاشترین، لام تاکید کا اور نون تاکید کی اس کے آخر میں لگی ہے، اجود کا معنی ہوتا ہے سخی، اور مراد یہ ہے کہ یہاں قیمتی، میں اونٹ خریدوں گا مکہ کا۔ تو یہ یعنی اس نے شیخی ماری کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں؟ ایسا کیا بات ہے، میں دیکھنا مکہ میں سب سے آگے جانے والا ہوں گا، لیکن دل میں بڑا خوف تھا اس کا۔ ثم قال امیہ، پھر امیہ نے کہا یا ام صفوان، اے میری گھر والی،
یہ اس کی بیوی ام صفان اس کی کنیت تھی. ظاہری بات ہے پھر راز و نیاز کی باتیں تو اس نے بیگم سے ہی کرنی تھی. جاہزینی تو مجھے تیار کر دے. فقالت یہ امر کا صیغہ ہے. جاہزی نی نون وقایا یا متکلم کی ضمیر. فقالت لہو اب یا ابا صفان تو اس کی بیگم نے کہا ابو سفیان وقد نسیت ما قال لك اخوك اليسربی کیا تو بھول گیا ہے کہ تجھے تیرے یسربی دوست نے کیا کہا تھا؟ یعنی یسرب مدینہ کا پہلا نام تھا. قال لا اس نے کہا نہیں بھولا نہیں ہوں. وما اريد ان اجوز معهم میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ منزلیں اس تک ساتھ چلوں گا الا قریبا مگر قریب. یہ اجوز اجاز یجوز کا جب صیغہ کسی کام کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جائز ہونا. جب یہی لفظ کسی منزل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب طے کرنا، کوئی فاصلہ طے کرنا. میں جاؤں گا تھوڑا سا فاصلہ معہم ان کے ساتھ الا قریبا مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا قریب جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا لوگوں کو آگے بھیج کے. فلما خرج امیہ اخذ لا ينزل منزلا تو وہ کوئی بھی منزل کو نہیں پکڑتا تھا. اخذ کو نہ پکڑنا یعنی کسی بھی منزل کو نہیں پکڑتا تھا. مراد یہ ہے کہ کسی بھی منزل پر نہیں ٹھہرتا تھا. الا اقل بعیرہ مگر وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا تھا. یعنی یہ سوچتا تھا کہ جب لوگ نکلیں گے میں پیچھے سے نکل جاؤں گا. لیکن جو سردار ہوتا ہے اس کو سرداری بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی. ظاہری بات ہے جب اونٹ باندھ کے ادھر ادھر ہوتا ہوگا تو لوگ بھی اس کے ساتھ ٹھہرتے ہوں گے کیونکہ سردار جی کہتے تھے سارے لوگ. تو فلم یزل بذالک وہ اس سے نکل نہیں سکا حتی قتلہ اللہ ببدر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدر میں قتل کر دیا. تو یہ اس حدیث مبارکہ کا اس کا ترجمہ ہوا. اور اس حدیث مبارکہ کی اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے کہ اس میں اس بندے کا یعنی امیہ کے قتل کا ذکر ہے. اور اوپر جو باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ جو باب قائم کیا ہے باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقتل ببدر ان لوگوں کا بیان ہے جن کو بدر میں قتل کیا گیا. تو یہ تو اس کا یہ واقعہ تھا اس قتل ہونے کا. اب تھوڑا سا غزوہ بدر کا پس منظر بھی تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں. اب میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر مختصر طور پہ بدر میں امیہ کے قتل کا واقعہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہوا کہ جب یہ بدر میں پہنچ گیا، بدر میں تو خیر اس کو ابو جہل لے گیا، پکا دوست ہے. کہتے ہیں کچھ تو بندہ خود مر جاتا ہے اور کچھ اس کے دوست اس کو مار دیتے ہیں. تو اس کو اس کے دوست ابو جہل نے مارا. اب وہاں پر جب پہنچ گیا لڑائی شروع ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف اور امیہ ان کی بڑی گہری دوستی تھی. عبد الرحمن یہ چاہتے تھے کہ یہ بندہ قتل نہ ہو، لیکن جس وقت وہ عبد الرحمن اس کو لے کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی خواہش تھی شاید امیہ اسلام لے آئے. لیکن جب عبد الرحمن کے ساتھ ان کو دیکھا امیہ کو دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اونچی آواز سے نعرہ لگا دیا لا نجوت منہ تو اگر یہ نجات پا گیا ان نجا امیہ اگر امیہ بچ گیا تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا. لا نجوت ہم نہیں بچ سکتے، اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں رہوں گا. یعنی یہ مطلب یہ تھا کہ اس کو لازمی مارنا ہی مارنا ہے، یعنی یہ مرے گا یا میں مروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو اس کو قتل کریں گے. تو اس پر حضرت عبد الرحمن نے فوراً اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، امیہ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو امیہ کے بیٹے کو امیہ کے سامنے کر دیا. اور حضرت عبد الرحمن کی یہ کوشش تھی کہ لوگ جب تک اس کو امیہ کے بیٹے کو قتل کرنے میں لگیں گے تو میں امیہ کو بچا کے نکل جاؤں گا. لیکن حضرت بلال اور کچھ لوگوں نے فوراً ہی اس کو قتل کر دیا اس کے بیٹے کو. تو پھر اس کے پیچھے آ گئے. تو پھر عبد الرحمن امیہ کو نیچے لٹا کے خود اوپر لیٹ گیا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وجہ سے امیہ کو چھوڑ دیں. لیکن بڑے برے طریقے سے مارا لوگوں نے، کیونکہ وہ موٹا تھا اور یہ حضرت عبد الرحمن پتلے تھے تو انہوں نے نیچے سے نیزے مارنا شروع کر دیے اور ادھر سے پیٹ کے ایک طرف سے مارتے دوسری طرف سے مارتے یہاں تک کہ وہ نیچے ہی ایک تو وہ نیچے دبا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف کے، اور دوسرا جب سائڈوں سے اس کو نیزے لگتے تھے تو اس کی لاش کے اندر سے پھٹ گئی اور لوگوں نے مار کے اس کو بوٹیاں کر دیں. تو اس طرح بہت برے طریقے سے امیہ بن خلف جہنم میں رسید ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی تھیں. اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس کے خلاف بہت زیادہ تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اتنی اذیت دی ہے. تو یہ اس کا عبارت ترجمہ اور مختصر صحیح ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں غزوہ بدر کا پس منظر پڑھیں گے. غزوہ بدر کا واقعہ پڑھ کر پھر ہم غزوہ بدر کو شروع کریں گے. غزوہ بدر اسلام کی ایک بہت بڑی اور اہم غزوہ ہے
اہم غزوہ ہے جو غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی. اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ منورہ میں آپ کے پیچھے پڑ چکے ہیں. یہاں پر باب الغزوۃ العشیرۃ یا بالعشیرۃ، اس میں یہ جو ابو سفیان کا لشکر تھا، ابو لشکر، تو یہ جس وقت قافلہ ابو سفیان کا لشکر جب واپس اس وقت جب شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی تھی، تو اس وقت یہ بچ کے نکل گیا تھا. تو اس وقت جو غزوہ پیش آیا تھا غزوہ عشیرہ آیا تھا، عشیرہ کے مقام پہ. اور اب جس وقت یہ واپس آ رہا تھا، تو اب واپسی وقت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت جو غزوہ پیش آیا اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. تو یہ اس موقع پہ پھر یہ ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا، لیکن یہ کہ ادھر سے ابو جہل کا لشکر اور وہ غزوات آ گئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی. اس کو غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں. اور اس میں ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ بچ کے ساحل کے راستے سے مدینہ کی طرف ہو لیا. اور جو غزوہ بدر میں مسلمان شریک ہوئے تھے اس کا مکمل تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اپنے ہمارے اگلے سبق میں آئے گا. تو آپ اس کو سبق کو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور عبارت دیکھ لیں. اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں غزوہ بدر کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.